وادی فلسطین یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت متبرک ہے، جس نے 3300 سال سے بہت پرتشدد واقعات دیکھے ہیں۔ کئی قومیں اس پر قابض ہوئی اور کئیوں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اپنی قوم یعنی یہودیوں کو لے کر فلسطین کی طرف جائیں۔ اب یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ فلسطین کا علاقہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے۔ اس کے اوپر ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے۔ اب ہم صرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں پچھلے 100 سال کی تاریخ پر۔ چونکہ یہودی سارے دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور کافی اثر رسوخ رکھتے تھے اور سلطنت برطانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں ان کی مدد درکار تھی، اس لیے سلطنت برطانیہ نے یہودیوں اور ایک مشہور زمانہ برٹش بائے لارنس آف عربیہ، جس کا اصل نام تھامس ایڈورڈ لارنس یعنی ٹی لارنس تھا، اس نے عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکٹھا کیا۔ ان کی مدد سے پہلی جنگ عظیم جیت لی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کے پاس آ گیا۔ بیلفور ڈکلیریشن کے تحت پوری دنیا کی یہودی خفیہ طریقے سے فلسطین میں مہنگے داموں فلسطینیوں سے زمینیں لینے لگے۔ یورپ میں زائرس موومنٹ بھی زور پکڑ رہی تھی، اور اس موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی الگ ایک ریاست ہونی چاہیے، یعنی یہودیت صرف مذہب نہیں بلکہ قوم ہے، اس کی اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ دو گروپ کے درمیان ہے جو فلسطین کو کلیم کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ کی وجہ سے بڑی تعداد میں یہودی فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا کہ یہودیوں نے چھوٹے چھوٹے جنگجو گروپ بنا لیے اور وہ برٹش امپائر کے خلاف اور مقامی عربوں کے خلاف بھی تشدد کرنے لگے۔ اس تشدد کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس میں ایک اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر کا درجہ دے دیا۔ یہودیوں کو تو یہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو بیٹھے بٹھائے ایک ملک مل گیا، لیکن عرب ممالک بھی پسند نہیں آیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام کا اعلان ہوا، اور اگلے ہی دن جارڈن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کو تقریباً ساری یورپ اور امریکہ کی مدد حاصل تھی، اور انہوں نے آسانی سے عربوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے ان علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا جو اقوام متحدہ کے علاقوں سے بھی زیادہ تھا۔ اسرائیل کو تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا، سوائے غزہ کے جو کہ ایجپٹ کے پاس تھا، اور ویسٹ بینک جو جارڈن کے پاس تھا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں اسرائیل نے 7 لاکھ فلسطینیوں کو بھی بے دخل کر دیا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جو اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے آرام سے جیت لی۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا علاقہ چھین لیا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل سے اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایجپٹ کے ساتھ روس کی مدد شامل تھی۔ یہ جنگ برابری پر ختم ہوئی۔ بعد میں اسرائیل اور ایجپٹ نے امن معاہدہ کر لیا اور سینائی کا علاقہ ایجپٹ کو واپس مل گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب اسرائیل ان فلسطینیوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتا جن کی کئی نسلیں اپنے آبائی گھروں میں رہتی تھیں، اور ان کو اسرائیل نے بے دخل کر دیا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ اس قانون کے مطابق گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک میں انلیگل سیٹلمنٹس بنائی ہیں۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے اپنی فوج نکال لی، اور 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، جو کہ ایک فلسطینی ریزسٹنس گروپ ہے، یعنی فلسطین کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرتا ہے۔ حماس اسرائیل پر راکٹ اٹیکس کرتا ہے، اور رات اسرائیل اس کے نتیجے میں غزہ پر بمباری کرتا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس پر قابو پا سکیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو 3000 حماس جنگجوؤں نے غزہ اسرائیل بیریئر کراس کیا، جس کے نتیجے میں 1139 لوگ، جن میں سے 695 اسرائیلی اور 71 فورن سویلین شامل تھے، جن کی موت واقع ہوئی۔ ان کے ساتھ ساتھ 373 فوجی اور پولیس افیسر بھی مارے گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے اوپر ہوائی بمباری اور اس کے بعد زمینی حملہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی تک 22,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین ایک شدید کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اسرائیل کے مستقبل کا پلان ہے کہ وہ غزہ کو دوبارہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔